السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن کی آیت پر غور و تدبر کی کلاس 17 میں انشاءاللہ سورہ البقرہ آیت نمبر 81 پر غور و تدبر کریں گے، اور محترمہ نکھت ہاشمی صاحبہ کا لفظی ترجمہ اس کو ہم بنیاد بنائیں گے۔ اس کے پہلے کہ ہم اس آیت پر یعنی سورہ البقرہ آیت نمبر 81 پر غور و تدبر کریں، اس کے پہلے جو پچھلی کلپنگ ہے خاکسار کی پارٹ 16 میں، جس میں ہم نے اس کے پہلے کی کلاس 16 یہ جو آج کی کلاس 17 ہے، تو کلاس 16 میں جو ہم نے سورہ نساء آیت نمبر 31 پر جو غور و تدبر کی ہے، جس میں بتایا گیا ہے گناہ کبیرہ، بڑے گناہ اور چھوٹے گناہ، کہ اگر بڑے گناہ سے بچ گئے تو اللہ رب العزت تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دے گا۔ اس پر ہم نے غور و تدبر کیے، اور بڑے گناہ کون سے، چھوٹے گناہ کون سے، یہ ہم نے جاننے کی کوشش کریں جو اس میں موجود ہے۔ وہ کلپنگ آپ وہ ضرور سن لیں، اس آیت وہ کلاس، اس کے بعد میں انشاءاللہ یہ آپ کو آسان جائے گا، کیونکہ اس میں جو تذکرہ ہے اس آیت میں سورہ البقرہ آیت نمبر 81 میں، تو جو چھوٹے گناہ بتائے گئے وہاں پر اس کا تذکرہ ہے کہ جو چھوٹے گناہ کریں گے، باوجود اس کے کہ وہاں پر کہا جا رہا ہے کہ معاف کر دیں گا اللہ تعالیٰ، لیکن یہاں پر وہ پکڑ کا ذریعہ بننے والے ہیں، وہ آ رہا ہے آیت میں، اور آیت سے نہیں ٹکراتی۔ ہمارے سمجھ کا فرق ہو سکتا کہ ہم آیت کو سمجھنے میں غلطی کر بیٹھے، لیکن ایک آیت دوسری آیت سے نہیں ٹکراتی، بلکہ قرآن میں تو یہ اللہ نے خوبی دیا، قرآن کے یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں تو وہ بات ہے کہ قرآن میں سوال بھی موجود ہے اور جواب بھی موجود ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے قرآن کہ جس میں سوال بھی موجود ہے اور جواب بھی موجود ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سوال پیدا کر دیا، پرابلم کریٹ کر دیا، سوالات رکھ دیا قرآن میں، جواب کے لیے ہم کو کوئی دوسری کتاب پڑھنا پڑے گا کہ دوسری کتاب میں جواب رہیں گے یا کوئی دوسرا جواب دیں گا، اس طرح سے نہیں ہے۔ دین یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ، اس کے تحت اللہ نے قرآن میں سوال بھی رکھے اور اس کے جوابات بھی دیے۔ جیسا ہوتا ہے نا، کچھ ایگزامینیشن میں کچھ سوال ایسے آ جاتے کہ سوال میں ہی اس کا جواب موجود ہوتا ہے اور ہم سمجھ نہیں پاتے اس کو۔ میتھمیٹکس میں اکثر ہوتا کہ اسی میں سوال بھی ہوتا اور کہیں پر وہ امتحان ہے، پریکشا ہے، ایگزامینیشن کا مقصد یہ ہوتا ہے، ایگزام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا امتحان دیا جائے، تو وہ کچھ سوال ایسا آ جاتے ایک دو کہ جو سوال میں ہی جواب موجود ہوتا۔ جیسا مثال کے طور پہ ایک موٹی مثال دیتا، میں اس طرح سے تو آتا نہیں، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں۔ آگرے کا تاج محل کہاں ہے؟ تو اب کوئی جنرل رہا تو ڈھونڈنے گا، بھائی کدھر ہے، کہاں ہے آگرے کا تاج محل؟ جس کو تھوڑا بھی کامن سینس رہا تو وہ لکھیں گا، ارے سوال میں تو جواب موجود ہے، آگرے کا تاج محل، ایک لفظ میں جواب دو، تو کیا لکھ دیں گے ہم؟ آگرے کا تاج محل آگرہ لکھ دیں گے، آگرے میں ہے، بات وہاں ختم ہو جائیں گی۔ اس سے پوچھ، اس کے نقل کی تلاش میں کیا کروں، وہ سوال میں چھوڑ کر آ گیا، سمجھ بھی نہیں آیا میرا، وہ تو تھا ہی نہیں کورس میں۔ تو وہ ایک چیز، یہ بھی چیزوں کو ہم کو سمجھنا پڑے گا۔ اب آپ سماعت فرمائیں محترمہ نکھت ہاشمی کا لفظی ترجمہ سورہ البقرہ آیت نمبر 81۔ بھلا کیوں نہیں، من جس نے کسب کمائی، سیئتن برائی، و احاطت اور گھیرے میں لے لیا، بھی اسے خطیئتہ اس کے گناہ نے، فاولئک تو وہی لوگ، اصحاب النار آگ والے ہیں، ہم وہ فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 81 لے رہے ہیں ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیوں نہیں جس نے کمائی کوئی برائی اور گھیرے میں لے لیا اسے اس کے گناہ نے، تو وہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ کیا فرمایا رب العزت نے
اللہ رب العزت نے اس آیت میں کیا فرمایا؟ بلا یعنی کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں، من جس نے، کسبا کمائی، سیئاتن سیئاتن کوئی برائی. اس کے پہلے جو ہم نے لیے کلاس 16 میں سورہ نساء آیت نمبر 31 میں، اس میں بڑے اور چھوٹے گناہ کا تذکرہ کیا ہے، گناہ کبیرہ، اور پھر وہاں پر آیا تھا سیئاتہ یعنی چھوٹے گناہ. تو اس کو کیا کسی نے کہا برائی، کسی نے کہا صرف گناہ، لیکن یہاں پر کوئی برائی. محترمہ بہن صاحبہ نے، نکھت ہاشمی صاحبہ نے یہاں پر لیا ترجمہ اس کا کوئی برائی. اصل میں یہاں پر یہ ہوگا کوئی چھوٹی برائی، کوئی بھی برائی جو بڑی نہ ہو چھوٹی بھی ہو، تو اس کے بارے میں کیا اللہ تعالیٰ، اس کا کیا انجام کرے گا اللہ تعالیٰ، وہ تذکرہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. گویا کہ سورہ نساء آیت نمبر 31 میں جو سوال کھڑے کیا بڑے گناہ چھوٹے گناہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے، اس میں تو ایک کلیئرٹی دیا، لیکن اس میں مزید کلیئرٹی، وہ سوال کا جواب یہاں پر صاف انداز میں اللہ تعالیٰ پیش کر رہا ہے کہ بڑے گناہ سے بچ گئے تو چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے. ایسا نہیں، پرٹیکولر اس وقت میں اس میں پورا وہ غور و تدبر میں نے آپ کو سمجھا دیا اس میں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں اس کے بعد میں اس کو سنیے آپ، تو یہ آیت بہت جلد آپ کے سمجھ میں آ جائے گی. سیئاتن یعنی کوئی برائی کیوں نہیں، جس نے کمائی کوئی برائی، وہ احاطت اور گھیرے میں لے لیا، بھی اسے، خطیئتہ اس کے گناہ نے. مطلب جس نے کوئی برائی کمائی، برائی یعنی چھوٹے گناہ، اس کا روٹ ورڈ وہی ہے نا، برائی یعنی چھوٹے گناہ، گناہ کبیرہ نہیں کیا اس نے، چھوٹے گناہ کیا اور گھیرے میں لے لیا اسے اس کے گناہ نے. مطلب اسی وقت میں اس کو موت آ گئی کہ چھوٹے گناہ کر رہا تھا، اس وقت میں موت آ گئی. جیسا میں نے پہلے اس کلپنگ میں ہم نے دیکھے غور و تدبر میں کہ اگر چھوٹے گناہ کر رہا تھا وہ تلاش میں تھا کہ بڑے گناہ کروں گا میں، یعنی چھوٹا گناہ چوری کر رہا ہے، جیب کاٹ رہا ہے کسی کی، یا سمجھ لیے زنا کے پہلے کا جو اسٹیج، بات چیت کا، نگاہوں کا زنا اور دوسری چیزیں کر رہا ہے. لیکن جب زنے کا موقع آیا تو پھر اس وقت میں اس کو ہوش آ گیا کہ نہیں جو کچھ ہو، یہ زنا غلط چیز ہے، تو اس کے سارے چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے. لیکن اگر زنے کا یا بڑے گناہ کا موقع نہیں آیا، اوسر ہی نہیں ملا اس کو، موقع ہی نہیں ملا اس کو، اور وہ چھوٹے گناہ کے دوران ہی اس کو موت آ گئی، تو پھر وہ جس کو چھوٹے سمجھ رہا تھا وہ چھوٹے نہیں ہوں گے، وہ بڑا گناہ ہوگا اور وہ اس کی پکڑ میں آ جائے گا. وہ چیز یہاں پر بیان ہو رہی ہے کہ جو آیا نا سیئاتن یعنی کوئی برائی، یعنی کوئی چھوٹا بھی گناہ کرتا ہے اگر وہ، اور اس وقت میں اس کو پکڑ میں آ جاتا تو پھر اس کی سزا اس کو ملیں گی. کیا ملیں گی؟ کیوں نہیں، جس نے کمائی کوئی برائی، یعنی کوئی چھوٹی برائی بھی کی اس نے، جیسا وہاں لیا گیا چھوٹے گناہ، تو یہاں لیں گے ہم چھوٹے گناہ، کسی بھی طرح کی برائی، گناہ کبیرہ ہو یا چھوٹے گناہ ہو، جس کو وہ چھوٹا سمجھتا تھا، کوئی برائی، وہ احاطت اور گھیرے میں لے لیا، بھی اسے، خطیئتہ اس کے گناہ نے، اور اس کے گناہ نے اس وقت میں اس کو موت آ گئی، گھیرے میں لے لیا، موت واقع ہوگی اس وقت میں، موت کی آغوش میں آ گیا، موت کے فرشتے نے اس کو پکڑ لیا. تو وہی لوگ فَأُولَئِکَ تو وہی لوگ اصحاب النار آگ والے ہیں. کیا فرمایا؟ ایسے لوگ آگ والے ہیں. دیکھیے اس آیت میں آیا تھا سورہ نساء کی آیت نمبر 31 میں، جو بڑے گناہ سے بچ گیا، گناہ کبیرہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے گناہ معاف کر دے گا. یہاں پر آ رہا ہے کہ چھوٹا گناہ بھی، اگر عربی متن میں ایک ہی روٹ ورڈ آیا یہاں پر سیئاتن، وہاں دیکھ لینا آپ نے، وہاں بھی اس کے روٹ ورڈ آیا جس کو چھوٹے گناہ بتایا گیا. یہاں پر چھوٹے گناہ کی پکڑ کہ گھیرے میں لے لیا، اس وقت میں اگر اس کو موت آ گئی، موت نہیں آئی اگر، اور بڑے گناہ کی طرف اس کا موقع مل گیا اور اس نے وہاں معافی مانگ لیا، زنا نہیں کیا، اور چھوٹا وہ جو تھا گٹلی بازی، پہلے چڑی ماری وہ کرتے جا رہا تھا، شعر و شاعری، عشق اور عاشقی کے معاملہ، فحش حرکتیں،
لیکن وہ بڑے گناہ سے بچ گیا تو وہ چھوٹے گناہ اس وقت میں پرٹیکولر اس فعل کے جو بھی فعل وہ انجام دے رہا تھا اللہ معاف کر دے گا، لیکن اس کا موقع ہی نہیں ملا اسے، اور چھوٹے گناہ کے وقت میں جب اس کو موت آ گئی تو پھر وہ گھیرے میں آ جائے گا۔ کیسا گھیرے میں آئے گا یہ اللہ بتا رہا ہے یہاں پر، کس طرح سے گھیرے میں آئے گا، کیسا آئے گا گھیرے میں اس برائی کے تحت، باوجود اس کے کہ وہ ایمان والا ہے، کہ اس کو معلوم تھا یہ چیز غلط ہے کر کے اس طرح سے حرکتیں کرنا یہ گناہ میں شامل ہے، لیکن اس نے کیا کیا، شیطان نے کیسا بہکایا اس کو، ہے نا یہ چھوٹا گناہ ہے نا، میں کوئی زنا تھوڑی کر رہا ہوں، میں جیب کاٹ رہا ہوں، کوئی بڑا گناہ تھوڑی کر رہا ہوں، کسی کا ڈاکہ تھوڑی ڈال رہا ہوں، میں تو صرف جھوٹ بول رہا ہوں، کوئی جھوٹ بولنا کوئی بڑا گناہ تھوڑی ہے۔ اس نے خود اپنے کرائیٹیریا بنا لیے، بڑا گناہ چھوٹا گناہ، تو چھوٹے گناہ میں بھی کیسا دھر لیا جاتا ہو، یہاں پر وہ چیز صاف انداز میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ اور گھیرے میں لے لیا اسے اس کے گناہ نے، گھیرے میں لے لیا گناہ نے، مطلب گناہ کرتے وقت میں وہ جو چھوٹا گناہ سمجھ کے کر رہا تھا وہ کرتے وقت میں، یعنی گناہ کی کیا ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ابتدا، ایک ہوتی ہے انتہا، تو ابتدا اس کا کیا ہوتا ہے، چھوٹا گناہ مانے جائے گا اس کی ابتدا، کہ زینے کے پہلے نین مٹکا چلتا، نین مٹکا، باتوں سے اس کو موہ لینا، جسم کی نمائش کرنا، اپنی میل رہے فیمیل رہے تاکہ اس کو اپنے طرف اٹریکٹ کر لے، عورت اپنے طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے طرح طرح کی حرکتیں کرتی، جو جسم کے اعضاء نہیں دکھنا چاہیے وہ جسم کے اعضاء دکھاتی، تو یہ کیا ہے، وہ زنا تھوڑی ہو رہا ہے اس کا، وہ فاحشہ ہے، فاحشہ یعنی برائی ہے، چھوٹا گناہ ہے۔ لیکن جب وہ اس گناہ سے اس کو موقع ملتا کہ زنا کا موقع مل جاتا اس کو، جب وہ شک لاتی ہے وہاں پر اس کو ہوش آتا کہ ارے یہ زنا تو بہت بری چیز ہے، تو اس نے معافی مانگ لیا، زنا کرنے سے بچ گیا، ڈاکہ مارنے سے ایسا بچ گیا، اور معمولی جیب کاٹتا تھا، چوری کرتا تھا، صرف کھانے کا سامان چراتا تھا، لیکن جب اس کو پتہ چل گیا تو پھر اللہ تعالیٰ وہ سارے وہ جو جس سے اس نے کیا تھا وہ کیٹیگری کا گناہ اس کو معاف کر دے گا کیونکہ زنے سے بچ گیا۔ لیکن اگر اس کو موقع ہی نہیں ملا اس کو، تو چھوٹے گناہ میں لپٹے چلے گیا، تو پھر اس کا کیا حال ہوگا وہ آیت بتا رہی ہے کہ جس کو چھوٹا گناہ ہم سمجھتے نا، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا، ان کا قول ہے کہ کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا، یعنی اللہ کے لیے تو چھوٹا بڑا ہے، کرائیٹیریا اللہ نے رکھا، لیکن ہم ہر گناہ کو کیا سمجھے، گویا کہ وہ بڑا ہے، کیونکہ موت کا کسی کو نہیں معلوم۔ چھوٹا گناہ کرتے کرتے جس کو ہم چھوٹا سمجھتے تھے، عشق عاشقی محبت پاک محبت، ہماری تو ہم زنا تھوڑی کرتے، ہماری تو پاک محبت، ایسا کرتے کرتے موت آ گئی، چھری ماری کرتے ہوئے، گارڈن میں گھومتے ہوئے، لوگوں کی جیب مارتے ہوئے، کسی کے بس کھانے کے سامان کی چوری کرتے ہوئے، ہمیشہ 200 300 دکان میں، کرانہ دکان میں سروس کر رہے، 200 300 کا مال غائب کر رہے، بس کھانے پورتا، باوجود اس کے کہ پورا بھروسہ کیا اس نے 5000 بھی غائب کر سکتے اس کے گلے سے، کہ پورا گلا جو اس کا ہے کیش اپنے ہاتھ میں ہے، 5-10 ہزار یوں نکال سکتے، لیکن ضمیر گوارا نہیں کرتا، 5-10 ہزار نہیں، لیکن 300 روپے روز تو نکالتا گھر کے پورتا کہ گھر کا خرچ چل جائے، تو وہ چھوٹا گناہ رہے گا۔ اگر 300 روپے بھی نکالتا اس وقت میں موت آ گئی تو چھوٹے گناہ جس کو سمجھتا تھا وہ کیسی برائی تھی اس کے تحت پکڑے جائے گا۔ لیکن جب اس کو موقع ملا کہ 50 لاکھ یا 25 لاکھ کا سیٹ نے بھروسہ کیا، اس وقت میں اس کو ہوش آ گیا، کوشش کرتا تھا کہ تھوڑا نہیں 25-50 لاکھ ملا تو لمبا ہاتھ مار دوں گا، لیکن جب لمبا ہاتھ کا موقع ملا تو وہاں پر اس کو اللہ یاد آ گیا کہ نہیں یہ تو بڑا گناہ ہو جائے گا، تو پھر اس کے چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے اس وقت اس کیٹیگری میں، لیکن اس کیٹیگری میں نہیں کہ جب چھوٹے گناہ کے تحت پکڑے گئے اس دوران وہ، تو پھر اس کا حل یہ ہوگا جو آیت میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اور گھیرے میں لے لیا اسے اس کے گناہ نے، مطلب اس وقت میں اس کو موت آ گئی، کون سے گناہ کرتے ٹائم پر، چھوٹا گناہ، میں بار بار چھوٹا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیشہ جو سیئات تن کو چھوٹا گناہ کر کے گردانتے، کئی علماء نے یہ کہ چھوٹا، ہاں ہے ہی وہ چھوٹا گناہ کبیرہ نہیں ہے، جھوٹ بول دینا کوئی بڑا گناہ نہیں ہے، چھوٹا گناہ، لیکن چھوٹا گناہ کب بڑا ہو جاتا کہ ہم گواہی دے، معمولی جھوٹ بول دے، بس بھائی چل کے کورٹ میں اتنا بول دو کہ وہ جو تھا وہ شخص وہاں تھا نہیں، کیونکہ اس کی گواہی تیری دکان کھلی تھی، وہ تو تھا، وہاں پر جھوٹ بول دیا اس نے کہ وہ تھا نہیں، تو اس کی جیسی اس نے جھوٹ بولا تو دوسرے کو اس کے جھوٹ بولنے کے تحت پھانسی ہو گئی، تو کتنا بڑا گناہ ہو گیا اس کا پھر وہ چیز، تو کون سا چھوٹا گناہ کب بڑا بن جاتا، جیسی بڑا بنا کہ پکڑ میں آ گیا، اور جیسی بڑے سے بچا وہ گناہ چھوٹا ہو جائے گا، بڑے سے بچ گیا تو چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہاں پر چھوٹے گناہ کرتے کرتے اگر اس کو موت آ گئی، کیوں نہیں جس نے کمائی کوئی برائی اور گھیرے میں لے لیا اسے اس کے گناہ نے، یعنی اس وقت میں موت آ گئی، تو وہی لوگ فاولائکا، تو وہی لوگ اصحاب النار، آگ والے ہیں،
اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ایسے ہی لوگ آگ والے ہیں، آگ والے یعنی دوزخ میں جانے والے ہیں۔ اور باقاعدہ قرآن میں آیتیں موجود ہے کہ جو آگ سے بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا، جو نافرمانی سے بچ گیا وہ قائم ہو گیا، تو وہ کامیاب ہو گیا، جو آگ سے بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ آگ میں جانے کی کوشش نہیں کرنا ہم نے، اس کے گناہ نے اور گھیرے میں لے لیا اسے اس کے گناہ نے، تو وہی لوگ آگ والے ہیں۔ کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہی لوگ آگ والے ہیں۔ اور کیسے آگ والے ہیں؟ پھر آگے اور تذکرہ اللہ نے کیا اس کا، ہم وہ فیہا اس میں، کس میں؟ ہم یعنی وہ ایسے لوگ، فیہا اس میں، کس میں؟ آگ میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے۔ کیا فرمایا؟ چھوٹے گناہ والا پکڑ میں آیا، اس وقت میں موت آ گئی تو کیا جائے گا؟ آگ میں جائے گا۔ کیسا جائے گا؟ خالدون ہمیشہ رہے گا۔ دیکھیے اب چھوٹے گناہ والا، ایمان والوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کر رہا ہے کہ ایسے ایمان والے جن کو معلوم ہے کہ یہ بڑا گناہ نہیں، چھوٹا تو گناہ ہے، اور اس وقت میں وہ پکڑ میں آتا تو کہاں جائے گا؟ دوزخ میں جائے گا۔ اور کیسا رہے گا؟ ہمیشہ رہیں گا۔ لیکن ہمارے کو کیا بتایا جاتا؟ دوزخ میں جائیں گے، نکل جائیں گے۔ جو یہود و نصارہ کا عقیدہ تھا، جس کو قرآن کی آیتیں یہاں بھی کنڈم کر رہی اس کو بات کو، اور دوسری آیتیں بھی ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 80، سورہ ال عمران آیت نمبر 24 میں اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کے عقیدے کو کنڈم کیا کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہم کو نہیں چھوئیں گی مگر گنتی کے چند دن، تو کیا اللہ سے تم نے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ وہ جو عقیدہ یہود و نصارہ کا تھا کہ دوزخ میں جائیں گے، نکل جائیں گے، وہی عقیدہ آج ہمارے ایمان کا جز بنا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث میں ہے، ایسی حدیث جو قرآن کی آیت سے ٹکرا جائے تو وہ حدیث ریجیکٹ ہوگی، نہ کہ قرآن کی آیت۔ یہ چیز کو بھی ہم کو سمجھنا پڑے گا۔ اس کے پھر کیا لیں گے ہم؟ کیوں نہیں، جس نے کمائی کوئی برائی، یعنی جس نے کوئی برائی چھوٹا گناہ بھی کیا اور گھیرے میں لے لیا اسے اس کے گناہ نے، یعنی اس وقت میں گناہ کرتے کرتے اس کو موت آ گئی گناہ نے، تو وہی لوگ آگ والے ہیں۔ ایسے لوگ آگ والے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ دعوے دار ایمان کے کہ ذرہ برابر کیا اس سے بھی زیادہ ہمارا ایمان ہے، تو وہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس میں کیا رہیں گے؟ وہ ہمیشہ رہیں گے، خالدون۔ کم سے کم آپ کو 25-30 آیتیں ملیں گی ایسی کہ جس میں ہے خالدون ابدن، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ چیز ہم کو سمجھنا پڑے گا کہ چھوٹے گناہ کیا ہے اور بڑے گناہ کیا ہے، کہ جب تک بڑے گناہ کا کبیرہ کا موقع ملا اور آپ نے اس وقت میں ہوش میں آ گیا کوئی اللہ کا بندہ تو پھر اس کے چھوٹے گناہ معاف، لیکن اگر بڑے گناہ کا موقع نہیں ملا اور اس وقت میں اس کو موت آ گئی جس کو چھوٹے سمجھ کے کر رہا تھا، تو وہ چھوٹے نہیں گردانے جائیں گے، اللہ کچھ میں پکڑے گا، وہ چھوٹے گناہ بڑا گناہ رہے گا، اس کے تحت اس کو موت آ جائے گی۔ اس وقت میں موت آئیں گی تو وہ جب موت آئیں گے تو فرشتہ جھنجھوڑ کے روح نکالے گا۔ تمہیں موت آیا تھا نا قرآن میں، تمہیں موت آئے اس وقت میں کہ تم مومن ہو، تو مومن کہاں تھا وہ؟ اس کو جب موت آئی وہ تو عمل سے خالی تھا، باوجود اس کے کہ اس کو معلوم تھا کہ یہ گناہ ہے، لیکن کیا سمجھتا تھا؟ اس کو چھوٹا گناہ ہے، چیڑی ماری چھوٹا گناہ، صرف زبان سے ہم عشق عاشقی کر رہے ہیں، چھوٹا گناہ، وہ چھوٹا گناہ، ہم زنا تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو شاعری عشق مجازی شعر شاعری کے ذریعے سے ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں، تو کیا یہاں گناہ ہو رہا ہے مگر چھوٹا گناہ ہے، اللہ معاف کر دے گا، کوئی بڑا تھوڑی گناہ ہے، کوئی زنا تھوڑی کر رہے ہیں ہم۔ یہ چیزیں کئی جو ہمارے عمل ہے تو وہ اصل میں چھوٹے گناہ رکھتے ہیں۔ گناہ کی ابتدا چھوٹے سی ہوتی ہے، اصل میں ایک ہوتی ہے ابتدا اور ایک ہوتی ہے انتہا، تو ابتدا میں اگر پکڑے چلے گیا، موت آ گئی تو وہ معاف نہیں ہونا ہے، لیکن اگر اس گناہ کی انتہا کو پہنچا وہ اور اس وقت میں اس کو سمجھ آ گئی کیونکہ اس کی زندگی تھی، اس وقت میں اس کو پتہ چل گیا کہ ارے یہ گناہ تو جو میں نے حرکتیں کرا اس نے کہاں پہنچا دیا، تو گناہ کبیرہ کرنے جا رہا تھا میں اور اس نے وہ کرنے سے رک گیا، تو اس کے سارے پچھلے جو گناہ ہے اس کیٹیگری کے، وہ جو پرٹیکولر جو گناہ انجام دے رہا تھا جس کے ساتھ میں، تو وہ معاف کر دیں گا اللہ تعالیٰ، معاف کر دیں گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا راستہ کھل جائے گا کہ ہمیشہ وہ چھوٹے گناہ کرتے رہیں گے، وہ اتھینٹک ہو گئے اس کو گناہ نہیں، جب بات سمجھ میں آ گئی تو گناہ کبیرہ سے بچ گیا، اب بعد میں اپنی زندگی میں چھوٹے گناہ بھی نہیں کرے گا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے اپنی بات کو زندگی گزارنے کے طریقے کو، کیسا ہم زندگی گزارے، اس کے تحت یہ آیتیں پیش کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو قرآن کو پڑھنے، ایک ایک آیت کو سمجھنے، اس پر غور و تدبر کرنے اور اس پر عمل کرنے، کیونکہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اگلی سانس ہماری نکلتی ہے نہیں، اس کا بھی کوئی بھروسہ نہیں، اس پر عمل کرنے
اور موت تک اس پہ جمے رہنے کی میرا مالک توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔